النبي منا آية ملكية أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. صدق اللہ العظیم. دوسرے سپارے کا آخر میں ایک واقعہ جس کے بارے میں حضرت طالوت علیہ السلام کے بارے میں واقعہ تھا. بنی اسرائیل بہت زیادہ مشقت اور پریشانی میں تھے، اور ان کے ساتھ صورتحال یہ تھی کہ ذلت بھی ان پر نازل ہو چکی تھی، پریشانی بھی تھی. تو وقت کے نبی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ ایک شخص ہے طالوت، اس کو تو اپنا بادشاہ بنا، تو پھر تمہاری یہ ذلتیں ختم ہو جائیں گی. جب ان کو طالوت کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ مالی اعتبار سے کوئی بڑا اچھا نہیں تھا، لیکن نیک صالح تھا، اللہ کا اطاعت کرنے والا، اللہ کی فرما برداری کرنے والا تھا. جب انہیں کہا گیا کہ آپ طالوت کو بادشاہ بنائیں تو وہ راضی نہ ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو بناؤ، اور اس کی حق اور سچ ہونے کی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت سکینہ، بنی اسرائیل کی جو باقیات مقدس چیزیں جس تابوت کے اندر تھی وہ ساری کی ساری آپ کے پاس پہنچ جائیں گی. بنی اسرائیل کی وہ چیزیں جب ان پر حملے ہوئے تو چھن گئی تھی. اب ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جب تک یہ تابوت ہمارے پاس ہے خیر اور برکتیں ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں. لہٰذا جب طالوت علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تابوت ان کے پاس بھیج دیا. فرشتے اس کو لے کر آ رہے تھے، انہیں وہ مل گیا تو یقین ہو گیا. اب جب وہ ایک حکمرانی میں اکٹھے ہو گئے پھر انہیں کہا گیا کہ اب تمہیں جالوت سے جو بہت بڑا بادشاہ تھا، حکمران تھا، اس سے جنگ کرنی ہے، اس سے حکمرانی لینی ہے، اس سے بادشاہت لینی ہے. لیکن جب تم یہاں سے نکلو گے تو تمہیں آزمایا جائے گا. لہٰذا بہت سارے لوگ ان کے ساتھ چلے کہ جہاد میں آگے چلیں گے. حضرت داؤد علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے، وہ بھی ہو رہی ہے. جب وہ وہاں سے چلے تو بتایا گیا کہ آگے ایک نہر آئے گی، سفر میں تمہیں بہت زیادہ پیاس لگے گی، پھر ایک نہر آئے گی، اس نہر پر پانی پینا ہے مگر تھوڑا سا، ضرورت کے بقدر پینا ہے. زیادہ جس نے پی لیا وہ وہیں رہ جائے گا. یہ امتحان ان پر آیا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ امتحان نازل کیا، اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر، کہ ہم ایک نہر کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے. فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے اس میں سے خود پی لیا وہ ہم میں سے نہیں. ومن لم یطعمہ فإنہ منی، اور جس نے نہیں پیا وہ ہم میں سے ہے. ہاں الا من اغترف غرفۃ بیدی، ہاتھ سے تھوڑا بہت چلو بھر کے اگر پی لیا تھوڑا وہ تو ٹھیک ہے، زیادہ پیا تو وہ اس کا ہم سے تعلق ہے. یہی ہوا کہ اکثر لوگوں نے جب پیاس لگی تھی ایک گھونٹ پیا، دو پیا، پیتے ہی چلے گئے، اور ان کے پیڑ اس طرح بڑے ہو گئے کہ وہ چلنے کے قابل نہ ہے. پھر جو نیک لوگ تھے ایک دو گھونٹ پیا اور اس کے بعد چل پڑے. اور پھر جب وہاں پر اللہ کے حکم سے جب ان کے سامنے چلے گئے اور انہوں نے دیکھا کہ اتنی بڑی طاقت ہے، تو مومن تھے. مومن کا بھروسہ ہمیشہ اللہ پر ہوتا ہے، نہ وہ تیر سے لڑتا ہے، نہ تلوار سے، نہ طاقت سے. اس کی جنگ، اس کی لڑائی جو ہوتی ہے وہ اللہ پر بھروسہ رکھنے سے ہوتی ہے. جس طریقے سے 313 بدر میں لڑے اسی طرح حضرت طالوت علیہ السلام کے ساتھ. اور چلتے ہوئے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، ہمارے پاس جالوت
ارے بھائی پھر کیوں آ گئے؟ جب لڑنے کی طاقت نہیں، سامنے موت نظر آ رہی ہے تو آ کیوں گئے؟ قالوا الذی، کہنے لگے الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، وہ لوگ جو یہ گمان کریں ہم اللہ سے ملاقات کریں گے، جیتنے کے لیے نہیں، اللہ سے ملاقات کے شوق میں۔ اب اللہ کی ملاقات کا شوق ہے، شہادت سے مل جائے گی غنیمت، زندہ رہ کر غازی ہو رہے ہیں پھر غنیمت۔ تو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہنے لگے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنے لشکر ایسے تھے جو تھے تھوڑے، غلبت فئۃ کثیرہ، بہت بڑے بڑے لشکروں کے اوپر ان کو فتح حاصل ہو گئی باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے ان کو فتح ملی۔ اور اللہ نے فرمایا اور کہتے واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور ہم صبر کر رہے ہیں۔ لہذا جب یہ بات ہوئی اور دشمن کے ساتھ مقابلہ سامنے آیا تو انہوں نے دعا بھی یہی کی، قالوا، کہنے لگے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ بڑا لشکر ہے، طاقت والا لشکر ہے، ہم اس کے مقابلے کی سکت نہیں رکھتے، تکلیفیں آئیں گی، اے اللہ صبر کی توفیق عطا ہمیں صبر دینا، وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو جمانا۔ پہلے تکلیف پر اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ ہماری صورتحال کیا ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تجھ پہ توکل کر کے دریا پار کر دیں گے، لیکن پیچھے سے کوئی رسا باندھ کے پکڑ تو لے، ڈوب رہے ہو تو بچا تو لے، کوئی نہیں۔ ہماری توکل یہ ہے، ان کی توکل کیا ہے؟ موت کے منہ میں کھڑے ہیں، اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ ہم تکلیف برداشت کرنے کے لیے راضی ہیں، ہمیں تو تکلیف بے شک آ جائے ہم صبر کریں گے، تو صبر بھی تو ہی دے گا، صبر کی بھی دعا مانگے، اس کے بعد پھر ثابت قدمی کی بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ جب یہ دونوں چیزیں آ گئی، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، پھر کہتے ہیں وانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ کافر قوم جو نافرمان ہیں ان پر تو ہمیں مدد و نصرت عطا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی مدد لینے کے لیے پہلے کشتیاں جلانی پڑتی ہیں، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا پڑتا ہے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ اور اگر ہم یہ چاہیں کہ کوئی مشقت بھی نہ آئے، کوئی پریشانی بھی نہ آئے، جیسے آگے اللہ تعالیٰ بیان فرمائیں گے، ہم ذکر کریں گے ایمان کی نشانی میں سے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ مومن تم کو کہتے ہو کہ ہم مومن بن جائیں، اللہ کہتے ہیں ضرور کی ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ بڑی تفصیل سے اللہ نے فرمایا، جان کے ذریعے بھی، مال کے ذریعے بھی، اولاد میں بھی کمی کوتاہی ہو جائے گی، پھر آزمایا جائے گا، خوف بھی آ جائے گا۔ تو یہاں پر ان کے ساتھ یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو جب یہ سب کچھ ہو گیا، اللہ پر بھروسے کا کمال دکھا دیا، وہ کمال جو بعد میں اہل بدر والوں نے بھی دکھایا۔ تو جس طرح اللہ نے بدر والوں کی مدد جو ہمارے اور آپ کے قریب کے دور میں ہوئی، یہی مدد اللہ تعالیٰ نے طالوت اور ان کے لشکروں کو عطا فرمائی۔ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے صبر کیا اور وہ ثابت قدم رہے، ہم سے مدد مانگی، فرمایا فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، پھر انہوں نے مومنوں نے کفار کو پچھاڑ دیا، تہس نہس کر دیا۔ اللہ نے مومنین کو فتح فرمائی۔ وَقَتَلَ داؤد جالوت، اور داؤد علیہ السلام نے اس جالوت جو بادشاہ تھا اس کو قتل کر دیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، داؤد کون ہیں؟ داؤد علیہ السلام اس وقت چھوٹے تھے، اللہ کہتے ہیں داؤد وہ ہیں کہ جن کو ہم نے بادشاہی بھی عطا فرمائی اور حکمت بھی عطا فرمائی۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور ہم نے اس کو جو چاہا اس میں سے ان کو سکھا بھی دیا۔ تو داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ میں فتح بھی عطا فرمائی۔ جب طالوت علیہ السلام کو فتح ہو گئی، داؤد علیہ السلام کے ذریعے وہ بادشاہ قتل ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کا ایک مقام بنایا۔ بعد میں طالوت علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام سے اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیا۔ پھر اس طرح کرتے ہوئے آخر میں جب طالوت علیہ السلام دنیا سے پردہ فرمانے لگے، بعض لوگوں نے بادشاہ ہی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی کہا جا سکتا ہے، جب ان کا وصال ہوا تو داؤد علیہ السلام کو حکومت ملی، اور پھر داؤد علیہ السلام کو حکومت
نبوت ملی، بنی اسرائیل کو ایک نئی زندگی ملی، اور اس سے آگے سلسلہ چلتا رہا۔ پھر سلیمان علیہ السلام آئے، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی تو میرے آپ کے سامنے کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہی عطا فرمائی۔ تو بہرحال بنی اسرائیل یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے، یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اتنی ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ اس واقعے کو بنی اسرائیل والے بھی بھول چکے تھے، ان کو بھی اتنا پتہ نہیں تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ نبی ان واقعات کو بھی اتنا تفصیل سے بیان کر رہا ہے جن کو ہماری کتابوں میں بھی زیادہ ذکر نہیں ملتا، تو بتانا مقصد یہ تھا کہ جن چیزوں کو تم بھول گئے، لیکن اس نبی کا تعلق ایسی ذات سے ہے جو سب کچھ جاننے والا ہے۔ بعض اس میں سے ان واقعات کو سن کر مسلمان بھی ہوئے اور سیدھے رستے پر بھی آ گئے۔ تیسرے سپارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو یہ ذکر کیا ہے، نبوت کے بارے میں ذکر کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تعظیم کا ذکر فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی عظمت کے بعد پھر اپنی عظمت کو بھی ذکر کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مختصر ذکر ہوا، اور آگے چلنے کے بعد ایک واقعہ یہاں پر اس صورت کے اندر آخر میں حیات اور ممات کے کچھ 3 کم و بیش واقعات ذکر کیے۔ اس وقت کے دور کے جو لوگ تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے بارے میں، وہاں پر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر اس قدر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا، ایک تو تیسرے پارے میں وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ بھی ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانیاں عطا فرمائی اور روح القدس کے ذریعے ان کی مدد اور نصرت فرمائی۔ تو اس صورت کے اندر اللہ اس سپارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ باتیں ذکر کرنے کے بعد اپنی بڑائی اور اس صورت کی یا اس قرآن مجید کی سب سے بہترین، سب سے عظیم آیت جسے ہم آیت الکرسی کہتے ہیں، اس کو ذکر کرنا ہے۔ آیت الکرسی بڑی شان والی صورت آیت ہے، اور اس آیت میں 50 کلمات ہیں اور 10 جملے ہیں، اور ہر جملے کی اپنی ہی تاثیر، اللہ کی بڑائی، مختلف طریقوں سے کم و بیش 17 مرتبہ اللہ کا نام اس ایک آیت کے اندر آیا ہے۔ اور اس آیت الکرسی کے بے شمار فوائد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ حفاظت کے طور پر اس کے لیے، اگر کوئی بندہ گم ہو جاتا ہے اس کو واپس لانے کے لیے اس کو گزر بیان فرمایا۔ انسان پر جو شیطانی اثرات آ جاتے ہیں، آیت الکرسی کے ذریعے اس کو پڑھ کر دم کیا جائے، بیمار پر پڑھ کر دم کیا جائے، اس میں شفا ملتی ہے۔ تو یہ بڑی آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے لیے اپنی عظمت کو بھی ذکر فرمایا، اور اس کے پڑھنے کو بھی بڑی برکت اور سعادت کی بات ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد اگر آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف اور صرف ایک قدم، یعنی مرنے کا فاصلہ ہے، مرے تو اور سیدھا جنت میں چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کو کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ کے آخر، اب یہ آخر چل رہا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو دین اسلام کا پورا خلاصہ بھی آخر میں ذکر فرمایا کہ دین اسلام ہے کیا۔ دین اسلام صرف نماز، روزہ اور حج کا نام نہیں، بلکہ پوری زندگی کی معاشرت کا نام ہے۔ تو اس میں انفاق فی سبیل اللہ بھی ہے، آپس کا پیار، محبت اور اخوت بھی ہے، ایک دوسرے پر احسان کرنا بھی ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو بڑی اہمیت دی گئی۔ مدینہ منورہ کا دور تھا، ابتدائی دور تھا، اور ابتدائی دور کے اندر صورتحال یہ تھی کہ مسلمانوں کو بھی مال دولت کی بڑی ضرورت تھی، تو اللہ نے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی بڑی ترغیب دی، اور اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ ذکر فرمائی کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ وہ زمین میں گندم اگا رہا ہوتا ہے۔ جب انسان گندم اگاتا ہے، ایک دانہ زمین میں اگاتا ہے، اس سے ہر دانے سے 7 اس کی سنبلیں، 7 اس کے سٹے نکلتے ہیں، اور ہر ایک میں 100 دانے ہوتے ہیں۔
تو یہ مثال دے کر بیان فرمایا گیا کہ اگر کوئی آدمی اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرے گا تو 700 گنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ اور پھر اخلاص پر ہے کہ اگر کوئی اخلاص میں زیادہ بڑھ جائے تو واللہ یضاعف لمن یشاء بغیر حساب، پھر اس کا تعلق دل سے ہو جاتا ہے۔ ظاہری طور پر تو یہ حساب بتا دیا، لیکن جب اخلاص سے بندہ اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سب حسابات کو چھوڑ کر بغیر حساب والا معاملہ ہوتا ہے، اور پھر جب اللہ عطا کرتے ہیں تو اس کی ذات کی سخا، اس کی ذات کی بقدر ہوتی ہے، انسان اس کو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور جو دنیا کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا وہ آدمی ایسے ہیں جیسے چٹان کے اوپر تھوڑی بہت مٹی آ جاتی ہے، اس پہ گندم کو چھڑک دیتے ہیں، تو بھی اس پہ چھڑک دیا اور وہ ایک تیز بارش آئی تو وہ مٹی بھی اڑا کر لے گئی اور وہ گندم بھی اڑا کر۔ جو دنیا کے دکھلاوے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں، ظاہری طور پر نظر آتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ جس طرح وہ گندم برباد ہو جاتی ہے اسی طریقے سے نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا جب بھی خرچ کیا جائے، جتنا بھی خرچ کیا جائے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کیا جائے تو اس کی برکات اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرما رہے ہو، 10 گنا دنیا میں بھی دیتے ہیں، 70 آخرت میں بھی عطا فرما۔ آگے جو بات کی گئی معاملات میں سے وہ حرمت ربا کے بارے میں، اس پر بڑی تاکید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائی، قرآن مجید میں بھی یہاں پر فرمائی کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ان کی حالت ایسی ہوگی کہ جس طرح کسی کے اوپر جن چڑھ جاتے ہیں، پاگل ہو جاتا ہے، ہوش حواس کھو دیتا ہے، تو سود اور بیاج کھانے والا آدمی بھی دنیا میں بھی اسی طرح ہوگا، ہوش حواس اس کے ختم ہو گئے، اور اس کے بعد آخرت میں بھی اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ اور یہ کون ہے؟ یہ وہ تھے کہ ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، وہ کہتے تھے کاروبار، بزنس اور بیاج ایک ہی چیز ہے، اس میں بھی ہم پیسے دیتے ہیں، اس میں بھی پیسہ دیتے ہیں، ادھر چیز بیچ کر ہم پیسے کما رہے ہوتے ہیں، یہاں پیسے دے کر پیسہ کما رہے ہیں۔ اور آج بھی کل کہ ہمارے پاس کتنے لوگ ہیں جو سود کو اتنا مذاق سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی سود تو وہ تھا کہ جس میں استحصال ہوتا تھا اپنی چیزیں ڈال کر، اب میں اپنا پیسہ کسی کو دے رہا ہوں، وہ اس میں کما رہا ہے، اس کے بدلے میں مجھے پیسہ دے رہا ہے، تو اس میں تو سود کی کوئی بات نہیں۔ یہ آج کے ہی اعتراض نہیں ہے کہ جی بینک کو ہم کروڑ روپے دے دیا ہے، وہ کروڑ روپے بینک میں رکھ دیا ہم نے، انہوں نے اس پر کمایا، سب کچھ کیا، اس پر انہوں نے ہمیں بھی کچھ 10-12% پروفٹ دے دیا، تو یہ کون سا خراب کام ہو گیا؟ ارے بھائی جب اصول طے ہو گیا کہ پیسے کے اوپر پیسہ لینا سود اور بیاج ہے، یہ وہی بات ہے بعین ہی، وہی الفاظ جو آج کے پڑھے لکھے سلجھے ہوئے لوگ، بڑے بڑے اکنامسٹ کہہ رہے ہوتے ہیں، وہی بات آج کی نہیں ہے، اس وقت کی ہے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ انما البیع مثل الربا، سندھی میں اگر ترجمہ کریں تو اس میں کہتے ہیں وہ بیاج ہوتا ہے، یا یہ چوجے کہ بیاج بے وقت کاروبار میں ہوتا ہے، کہ یہ کاروبار اور بزنس اور سود دونوں ایک ہی چیز تو ہیں۔ یہی بات آج کی جا رہی ہے، یہی بات 1400 سال پہلے کہی جا رہی تھی، لیکن اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ اللہ کی ذات ہر جگہ ٹھیک میں نہیں جاتی، اللہ کے رسول تفصیل سے بتا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، سیدھی سی بات ہے، اللہ نے بے کو، خرید و فروخت کو حلال کر دیا ہے اور بیاج کو، سود کو حرام کر دیا ہے، لہذا اس پر عمل کریں گے تو کامیاب ہوں گے، اگر نہیں تو پھر نقصان اور خسارہ ہے۔ اور اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ خیر خیرات کرنے والوں کو اللہ بڑھاتے ہیں اور بیاج لینے والوں کو اللہ تعالیٰ گھٹا دیتے ہیں۔ پھر کم ہونا مختلف طریقوں سے ہوتا ہے، کبھی کم تو یہ ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر مال کم ہو جاتا ہے، کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ مال سے فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اس سے استفادہ نہیں کر پاتا۔ ایک آدمی کے پاس 1 کروڑ روپے ہے، اس کو ضرورت پڑی لیکن اس میں سے
حاصل نہیں کر سکا. ایک آدمی کے پاس 1 لاکھ روپے ہے، وہ جب حاصل کرنا چاہو تو اللہ تعالیٰ اسے فائدے دے دیتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے صدقات خیرات دینے والے وہ فائدے میں رہتے ہیں، اور سود دینے والے وہ ہمیشہ نقصان اور خسارے میں رہتے ہیں. اور اللہ نے آخر میں فیصلہ فرما دیا کہ بھئی بات یہ ہے، ربا کے بارے میں یہ تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر چیزیں ذکر کی ہیں. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدھا ایک فیصلہ فرما دیا کہ جو لوگ اس بیاج کو لیں گے اور اس میں سے اپنا فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، اس کو حلال کرتے رہیں گے، تو ان کو بتا دو کہ یہ سود لینا جو ہے حرب من اللہ و رسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے. اب اس کی مرضی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا چاہے تو کر لے، جس میں ہمت ہے وہ کر لے، جس میں نہیں ہے وہ. تو لہٰذا سود کھانے والے کبھی بھی نہ دنیا میں سکون و راحت حاصل کر سکتے ہیں، نہ آخرت میں سکون و راحت حاصل کر سکتے ہیں. بڑے بڑے ملک تباہ برباد ہو گئے. اور ہمارے یہاں بھی جو علماء اس چیز کی کوشش میں ہیں کہ دنیا ملک کے اندر سے بیاج ختم ہو جائے، سود ختم ہو جائے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جب یہ ختم ہو جائے گا تو مسلمان ہم بھی، آج ملک بھی ہمارا جتنا پورا ہمارا بجٹ ہوتا ہے آدھے سے زیادہ ہم اس جو قرض لیا ہوا اس کے سود دینے میں لگا دیتے ہیں. اگرچہ ہماری شروع کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے یہ جو بھی معاملہ ہے، لیکن اگر شریعت اور اسلام پر چل رہے ہوتے تو بہت ساری جگہوں پر ہم ان چیزوں سے بچ سکتے تھے. اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے یہ باتیں ذکر کی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. یہاں پر اس قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت نمبر 282 سب سے بڑی آیت ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معاملات، کاروباری معاملات کو ذکر فرما رہے ہیں. اسلام صرف مسجد میں تسبیح پڑھنے، نماز پڑھنے، تلاوت کرنے کا نام نہیں، اسلام 24 گھنٹے کی زندگی کا نام ہے. لہٰذا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا ایمان والوں سے تداینتم بدین. جب تم ایک دوسرے کو کوئی قرض دینے کا معاملہ کرو تو فرمایا کہ پھر اس معاملات کے اندر اگر کوئی تاخیر والا معاملہ الی اجل مسمى مقرر ٹائم کا ہو فاکتبوہ، اس کو کتابت کیا، اس کو لکھ لیا، تاکہ آپس میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، کوئی اختلاف رائے پیدا نہ ہو، آپس میں نفرتیں پیدا نہ ہو. اور اس کے بعد اور مزید تحقیق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہاں بعض احکامات ایسے ہیں اگر ادھار میں معیار مقرر کر دیا جائے، مدت مقرر کر دی جائے، کسی قسم کا ابہام نہیں ہونا چاہیے. اور اگر سفر میں کبھی آدمی جا رہا ہو اور وہاں پر کسی کی ضرورت پڑ جائے تو فرمایا کہ فوراً دینا ہو تو اس میں بھی قرض لیتے ہوئے اگر آدمی کوئی چیز بطور رہنے لگ گئی تو اس کی بھی گنجائش. آدمی بعض مرتبہ سفر میں ہوتا ہے، پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، کسی سے قرض لینا چاہا، کہیں قرض نہیں مل رہا، اس کے پاس کوئی سونے کی انگوٹھی تھی یا کوئی اور چیز تھی، کہا بھائی یہ سونے کی انگوٹھی دیکھ لو، یہ میری 10,000 روپے کی ہے، 15,000 کی ہے، 20,000 کی ہے، آپ اسے اپنے پاس رکھ لیں یا آپ احتیاطاً رکھ لیں، پھر مجھے 10,000 روپے دے دیں، میں وہ واپس کر کے جاؤں گا اور اپنی انگوٹھی لے جاؤں گا. فرمایا اسلام میں اس کی بھی اس کو اجازت دی ہے. ہاں جو فوراً خرید و فروخت کا معاملہ ہے، ابھی پیسے دیے، ابھی چیز لے لی، تو اس میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کی ضرورت ہے. یہ سارے تفصیل سے بات ذکر کی. آخر میں جب واقعہ پورا ہوتا ہے، سورہ بقرہ پوری ہوتی ہے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مومنوں کو جتنے ہی احکامات بیان کیے گئے جو تفصیل سے 3-4 دنوں میں ذکر کیے گئے، تقریباً تمام اسلام کے احکامات کو بیان فرمایا. اب یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی نفس پر، ذات پر اس کی قوت سے زیادہ، برداشت سے زیادہ وزن نہیں ڈالتا. تو معلوم ہوا جو احکامات ہم پر لازم ہوئے، جو اتنی چیزیں بیان کی گئی، وہ ایسی نہیں ہے کہ جو ہم سے برداشت نہ ہو سکے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ برداشت کے بقدر ہی احکامات ہم پر نازل فرماتے ہیں. اور اس کے بعد آگے اللہ نے دعا بھی فرما دی کہ مومن ہمیشہ عبادت کے بعد اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ رحمت و عافیت کا معاملہ فرماتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا
کہ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب تو ہمیں نہ پکڑنا ایسے معاملات میں جو ہم بھول گئے یا جو ہم سے غلطیاں ہو گئی. انسان ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، بھول بھی جاتے ہیں. اور ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے اللہ ہم پر وہ وزن بھی نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے امتوں پر تھا. پہلے امتوں پر بڑی سختیاں، بنی اسرائیل پر بڑی سختیاں. بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا تھا بنی اسرائیل اگر کسی نے کوئی جرم کر دیا رات کو اس کے گھر پر لکھ دیا جاتا تھا یہ فلاں اس کام اس نے کیا. کپڑے پاک اگر ہو جاتے ناپاک ہو جاتے تو اس کو کاٹنا پڑا کرتا تھا. بہت سختیاں تھیں. اللہ نے ہم پر رحم و رافت کا معاملہ فرمایا. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا ہم نے دعا جو کرتے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا، اللہ ہمیں معاف فرما. واغفر لنا، اے اللہ ہماری مغفرت فرما. ورحمنا، اے اللہ تو ہمارے اوپر رحم فرما. انت مولانا، تو ہی ہمارا والی و وارث ہے، تو ہی ہمارا مولا ہے. مولا کا معنی مالک ہونا، مولا کا معنی ہے آقا ہونا، سب کچھ ہمارا تیرے حوالے ہے. اور فرنسونا رقم الکافرین، اے اللہ جو تیرے دشمن ہیں قیامت تک ان کے ساتھ معاملہ چلے گا، ہماری ان کے مقابلے میں مدد المسلم. ان دعاؤں کے ساتھ یہ سورہ بقرہ پوری کی پوری ہوتی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے احکامات بیان فرمائے. اس کے بعد جو دوسری صورت ہے آل عمران. آل عمران کی صورت ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تیسرے سپارے میں 8 رکوع تو سورہ بقرہ کے تھے، باقی اس سورہ آل عمران کے. یہ بھی مدنی صورت ہے، یہ بھی اسی دور میں نازل ہوئی. تقریباً 20 رکوع ہیں، 200 کے قریب اس میں آیات ہیں. اور اس کو حدیث میں زہراوین بھی کہا جاتا ہے. دونوں کو زہراوین مطلب سورج اور چاند، جس طرح دونوں ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں تو ان دو صورتوں کو بھی زہراوین کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ایسی ہیں کہ دو روشن صورتیں ہیں. حضور نے فرمایا مسلم شریف حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ یہ دو صورتیں روشن زہراوین ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ پڑھا. اس صورت میں بھی تھوڑا سا فرق ہے. پہلے میں یہود زیادہ نشانے پر تھے، یہود کے سوالات جوابات کا ذکر تھا. اس صورت کے اندر عیسائیوں سے زیادہ گفتگو ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آ گئے تو اہل نجران کا 60 لوگوں کا ایک وفد مدینہ منورہ میں آیا. بڑے بڑے لوگ، ان کے علماء بھی 12 تو ان کے سب سے بڑے بڑے علماء تھے. دوسرے بھی 60 لوگ آئے اور ایک قسم کا مناظرہ کرنے کے لیے آئے. اس مناظرے کے اندر کافی تفصیل سے وہ باتیں ہوئیں اور انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کی اور پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. حضور نے جب ان سے پوچھا وہ کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمۃ اللہ، روح اللہ، اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کی روح ہے، گویا کہ اللہ کے بیٹے ہیں. انہوں نے یہ بات کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. باقی کلام کے اندر جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بیان فرمایا تھا، جب ان کو کہہ دیا کہ بھئی وہ اللہ کا کلام ہے تو وہ کہنے لگے کلام سے مراد یہاں پر یہ ہے اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے. یہ بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے دوسرے انبیاء کے مقابلے میں دوسرے طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ معاملہ فرمایا. اور اس میں ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ بی بی مریم وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے حکم آئی کلمہ تو ان کو حمل ہو گیا. اور پھر کواری تھی، ان کو حمل ہوا اور پھر ان کا تفصیل سے واقعہ ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا. اور لوگوں نے جب ان پر اعتراض کیا، جب ان پر تہمت لگائی تو عیسیٰ علیہ السلام خود ماں کی گود میں کرنے لگے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب دی ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں نماز کا حکم دوں اور ساتھ جس صلاۃ نماز کے لیے حکم کیا ہے اور اپنی والدہ کے ساتھ خیر خواہی کا حکم دیا ہے. بہرحال یہ تفصیل سے ساری باتیں ہوئی اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام دونوں کی مثالیں ایک ہیں، دونوں برابر ہیں. ان مثل عیسیٰ کا مثل آدم خلق من تراب، اللہ نے اس کو مٹی سے ہی پیدا کیا. عیسیٰ علیہ السلام تو چلو ان کی ماں تو تھی، آدم علیہ السلام کا جو ہے ان کی تو ماں تھی اور باپ.
لہٰذا جس طرح اللہ نے ان کو پیدا کر دیا اسی طریقے سے ان کو پیدا کر دیا ہے. یہ بھی اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے رسول ہیں. اور اس طریقے سے جب ان سے کافی باتیں ہوئی اور وہ باتوں کو ماننے والے نہ بنے تو حضور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کر دیا کہ ٹھیک ہے, اگر یہ اس طریقے سے رکھتے ہیں تو پھر آپ بھی ان کے ساتھ ان کو بلا لیں, اور اگر یہ مانتے نہیں ہیں کوئی بات نہیں, ان کو بلا لو اور آ کر یہ مباہلہ کریں. فقل کہہ دیجیے تعالوا ندعو ابناءنا کہ میں اپنے اولاد کو بلاتا ہوں, اپنے بیٹوں کو بلاتا ہوں, اپنی عورتوں بچوں کو بلاتا ہوں, اور میں خود بھی آتا ہوں اور تم بھی لے کر آ جاؤ. پھر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو حق پر ہے تو اسے زندہ رکھ اور جو ناحق ہے اسے تباہ و برباد کر دے. ہم دونوں دعا کرتے ہیں. جب یہ بات حضور نے کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حضرت حسین حضرت علی کو لے کر بیٹھ گئے, اور جب یہ بات ہوئی تو وہ بھی کام گئے. انہوں نے جا کر جب بات کی انہوں نے کہا بھائی اس میں تو نشانیاں ساری اللہ کے رسول کی ہیں, اور اگر انہوں نے یہ دعا کر دی تو ہمارے گھروں کے اندر جو بچے بیٹھے ہوئے, جو عورتیں بیٹھی ہیں, وہ بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے. تو پھر انہوں نے توبہ استغفار کی اور انہوں نے بات تو نہیں مانی, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم جزیہ دیتے ہیں. تو پھر تحائف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے, اور یہ دینے کے بعد پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کی صلح آپ سے تعلق تو بناتے ہیں, اور اس طریقے سے وہ کر کے چلے گئے. لیکن پھر بھی اللہ نے ایک خاص چیز پر ان سب کو دعوت دی کہ فرمایا قل یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. ٹھیک ہے تم مجھے رسول نہیں مانتے, نہ مانو, تم اپنے عیسیٰ کو مانتے ہو, تم اپنے موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو, لیکن تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, جو تمہارے اور ہمارے درمیان ایک چیز واحد ہے, اکٹھی ہے, کہ اللہ نعبد الا اللہ, کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی. اس پر تو تم ہمارے ساتھ آ جاؤ. ولا نشرک به شیئا, اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی ہم شریک نہیں کریں گے. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, اور اللہ کے علاوہ آپس میں ایک دوسرے کو وہ مقام نہ دیں. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو تم خدا کا بیٹا بنا رہے ہو, عزیر علیہ السلام کو یہودی خدا کا بیٹا بنا رہے ہیں, ایسا کچھ نہ کرو. اور تم اللہ کی ذات کے بارے میں برابر آ جاؤ, ہمارے ساتھ آ جاؤ, اس کو ایک مان لو. فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا, پھر اگر یہ پھر بھی وہ موڑتے ہیں, فَقُولُوا, پھر وہ کہہ دو اشہدوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, تم گواہ رہنا ہم مسلمان ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے. تو آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو دی. اس کے بعد آگے جو واقعات ہیں, 3 بڑے واقعات ہیں جن کو تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے. اس میں حضرت بی بی مریم عمران کی بیٹی تھی, اسی وجہ سے ان کا نام جو ہے ان کی والدہ حنا بنت فاقوس ان کا نام تھا. ان کا تفصیل سے واقعہ ہے. حضرت عمران کا بھی انتقال ہو گیا, وہ بھی بڑے اللہ والے تھے, ان کی بیوی بھی بڑی نیک صالح تھی, اولاد نہیں ہو رہی تھی, بہت بوڑھی ہو چکی تھی. ایک پرندے کو دیکھا اپنے بچے کو, وہ چھوٹا سا کچھ چیز کھلا رہا ہے, تم سے دعا کہ اللہ تم اس کو بلا دے دے, مجھے بھی دے دے, اگر تم مجھے بیٹا دے دے گا میں اس کو بیت المقدس کے حوالے کر دوں گی, میں اپنے پاس نہیں رکھوں گی. اللہ کا کرنا ہوا, بیٹے کی جگہ بیٹی ہو گئی. پھر آگے کیا کچھ ہوا, اور اس کے علاوہ حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس ان کو بھی 80 سال کی عمر میں بیٹا ہوا, وہ کس طریقے سے ہوا, اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت. ان پر انشاءاللہ مختصر کل گفتگو ہوگی, اور ان سے کیا کیا عقائد اور چیزیں نازل ثابت ہوتی ہیں, اور کس طرح اس سے شریعت ثابت ہوتی ہے, وہ بھی بیان کیا جائے گا. اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی کہ اللہ مردوں کو تو کس طریقے سے زندہ کرے گا, وہ مردوں کو زندہ کرنے کے بارے میں جو واقعات ہیں وہ بھی انشاءاللہ بعد میں ذکر کیے جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وعلی صحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. یا اللہ ہم سب کو ہدایت کاملہ نصیب فرما, کمی کو تیوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمیں توحید کا پابند بنا. یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ قرآن کا روح نصیب فرما. رمضان کی مبارک راتوں میں اللہ تیرے سامنے رونے اور گل بنانے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما. یا اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما. یا اللہ جو ہماری ٹوٹی ٹوٹی عبادتیں ہیں, رمضان ہے, تلاوتیں ہیں, یا اللہ جو نوافل ہیں, یا اللہ یہ درس سے اپنی بات
مہربانی قبول فرما. یا اللہ سب کو اخلاص نصیب فرما, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. یا اللہ پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ نیک لوگ عبادتیں کر رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, اللہ ان دعاؤں میں ہمیں بھی عطا فرما. صلی اللہ